السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے سیکشن کے ساتھ، جو سیکشن ہے گرامر کا، جس میں ہم آپ کو پیپر بی کے اندر جو سوالات جو فرسٹ ایئر کی بک کے اندر آتے ہیں ان کو ہم آپ کے یہاں پھر سامنے جو ہے وہ سالو کریں گے۔ ہماری آج کی اس فرسٹ ایئر کی جو بک کے اندر جو سوال نمبر 6 ہے، جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور جس میں عام طور پر پنجاب کے تمام بورڈز میں جو 3 آپشنز دی جاتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، جس میں سے جو پہلی آپشن ہوتی ہے کہ یا تو ایک مکالمہ جو ہے وہ دو دوستوں کے درمیان یا کوئی بھی 2 افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان کسی بھی ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے لکھنا ہوتا ہے، یا پھر اس کے درمیان ہمیں ایک آپشن دی جاتی ہے کہ کوئی بھی آپ نے ایک رسید جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے جو کہ لین دین کے معاملات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، یا پھر ایک روز نامچہ نویسی ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک جو روز مرہ کا جو کام ہے اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ آپ نے ایک روز نامچہ جو ہے اس کا اپنے سامنے اس کا جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکالمہ نگاری اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آپشن آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک رودات لکھنی ہوتی ہے۔ رودات سے متعلق ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ عام روزمرہ حوالے سے ہم نے اس کہانی کو اس کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس میں مکمل طور پر تمام پہلو سامنے آ سکیں اور واضح ہو سکیں۔ ہمارا آج کا یہ جو موضوع ہے وہ گرامر کا ہے، اور گرامر میں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ مکالمہ نگاری کیسے کی جاتی ہے اور کیسے ایک مکالمہ جو ہے وہ 2 افراد کے مابین کسی بھی ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری کا بنیادی طور پر ہمارے ہاں مطلب یہ ہے، یہ عربی زبان کا بیسیکلی ایک لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہے گفتگو، اس کے علاوہ بات چیت، زبانی سوال و جواب۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ اصطلاح کے اندر جب اس کو دیکھا جائے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد افراد کے درمیان کسی بھی ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے کی جانے والی جو گفتگو ہے اس کو مکالمہ نگاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے اس سلیبس کے اندر مکالمہ نگاری کو بنیادی طور پر اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے تاکہ اس میں ایک مکمل طور پر آپ کی ذہنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو سمجھا جا سکے کہ 2 افراد کے درمیان گفتگو کرنے کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے اور کس انداز سے یہ گفتگو کی جاتی ہے، اور کیسے مکالمہ نگاری کے اندر 2 افراد کے درمیان پیدا ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو قدرتی لحاظ سے بالکل ایسے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایکٹ نہیں ہے بلکہ ایک فطرتی طور پر 2 افراد کے درمیان جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مکالمہ نگاری کے حوالے سے جو کچھ ہماری جو گزارشات ہیں جن کو ہم نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے، اور استعمال کرتے ہوئے ہم مکالمہ نگاری جتنے اس کے تمام پہلو ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ایک اچھی مکالمہ نگاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ہم جو جتنی ہماری جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے تاکہ آپ کو مکالمہ نگاری کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مکالمہ نگاری چونکہ سلیبس کے اندر جو ہے وہ 10 نمبر کی ہوتی ہے، تو اس لیے بعض مکالمہ نگاری جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں مکالمے جو لکھے جاتے ہیں وہ مختصر بھی ہوتے ہیں، اور بعض مکالمے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ طویل چلے جاتے ہیں، لیکن دونوں معاملات کے اندر مکالمہ نگاری کے اندر جو گفتگو جاری ہوتی ہے وہ دونوں احباب کی وہ ہمیشہ اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور مکالمہ نگاری ایسے انداز کے اندر کی جاتی ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کو کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی بیڈ ایک امپریشن جو ہے اس کو کریٹ نہیں کیا جاتا اس حوالے سے۔ ہماری آج کی اس مکالمہ نگاری میں یہ جو پہلا ایک یہ جو انسٹرکشن ہے یا ہدایت ہے وہ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ مکالمہ نگاری کو کسی بھی صورت کے اندر مصنوعی نہیں لگنا چاہیے۔
پہلی ہماری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ نگاری ہمیشہ فطرتی رنگ کے اندر ہو اور مصنوعی طریقہ کار یا بناوٹی عناصر سے یہ مکمل طور پر پاک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو ایک بناوٹی انداز اپنایا جاتا ہے گفتگو کرنے کا، ہمیں اس لحاظ سے اس میں جو بناوٹی جو طریقہ کار ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو گفتگو ہے اس کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکے اور ایسا لگے کہ جیسے قدرتی طور پر دو افراد آپس میں ایک اہم جو موضوع ہے اس کو زیر بحث جو ہے وہ لائے ہوئے ہیں۔ اگلا ہمارے لیے جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ظاہری طور پر ہمیں یہ لکھنا چاہیے کہ دونوں جو کردار ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو دو افراد کے درمیان آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں کی جو سوچ ہے ان کا آپس کے اندر اتفاق ہونا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں ایک ہی بات پر اتفاق کرتے ہوں گے تو اس کی بنیاد پر کبھی بھی مکالمہ نگاری نہیں ہو سکتی۔ ہم جس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک ہمارے سامنے جو فرد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کتابوں کی اہمیت جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کبھی بھی خود کی جو ترقی ہے وہ نہیں کر سکتا اور ذہنی صلاحیت کو کبھی بھی اجاگر نہیں کر سکتا، جبکہ دوسرا شخص اس کے متضاد ہو وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تعلیم ہے اور کتاب جو کتب بینی ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ اگر آپ بزنس کے اندر خود کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی جو ایفرٹس ہیں جو کوششیں ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں سو اس بیس پہ آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا اور معاشرے والے سے آپ بہت زیادہ آگے جاتے ہیں اور آپ کی خود بخود پرسنالٹی لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ سو یہ جو دو متضاد خیالات ہیں اگر ان میں سے ایک بھی خیال دوسرے کے ساتھ متفق ہو جائے گا تو اس کے بنیاد پر مزید ڈسکشن نہیں ہو پائے گی اور نہ ہی بات ہو پائے گی، سو اس لیے مکالمہ نگاری کا جو وجود ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ جو دو افراد آپس میں بات کر رہے ہوں ان دو افراد کے درمیان جو ہونے والی جو بات ہے ان بات کے دو پہلو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہوں تاکہ اس کو زیر بحث جو ہے وہ لایا جا سکے۔ اگلا ہمارے پاس جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مکالمے کا جو آغاز ہے تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مکالمے کا آغاز اور انجام مثبت لحاظ سے اور بریکٹ میں آغاز اور اختتامیہ لکھا جائے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب مکالمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے سو اس بنیاد پہ یہ جو ہمارے ہاں ایک پازیٹیویٹی کا ایک ایلیمنٹ ہمارے سامنے آیا جائے تاکہ ہمیں کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ اینڈ پہ اگر مکالمے کے اختتام پر ہم دیں گے تو اس کے بنیاد پر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکالمے کا جب بھی آغاز کیا جاتا ہے یا اس کا اختتام کیا جاتا ہے سو دونوں صورتوں کے اندر اس کو بریکٹ کے اندر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے تاکہ ہمیں جو مکالمے کا جو آغاز ہے اس کا بھی مکمل طور پر سین بتایا جائے کہ کس صورتحال کے اندر جو ہے وہ بات چیت کا آغاز ہوا تھا، یا اس کے ساتھ ساتھ مکالمے کا جو اختتامیہ ہے اختتامیہ میں بھی ہمیں اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بات چیت اینڈ ہوئی تو اینڈ ہوتے ہوئے کیا سین تھا۔ سو وہ جو مکمل طور پر وہ جو ایک سین ہے اس کو بھلے وہ ایک لائن پہ ہو یا دو لائنوں پہ ہو اس کو مکمل طور پر ہمیں بریکٹ کے اندر جو ہے ان کو لکھنا چاہیے تاکہ جو سامنے جو پڑھنے والے ہیں قارئین ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکالمے کی سمجھ آ سکے آغاز سے بھی اور اختتام سے بھی۔ اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جو کردار کی جو معلومات ہے
یہ جو ہمارے لیے ایک بات یہاں پر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ ہے کہ کرداروں کی پیشہ وارانہ جو معلومات ہیں وہ قارئین اور مکالمے میں شامل افراد کے ذہنی مرتبے، لحاظ، تعلیم اور ماحول کے مطابق ہوں، کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی اگر ایسی بات کریں گے سو ہمیں آٹومیٹیکلی اس لحاظ سے اپنے علم کو بھی سامنے رکھنا ہے، ہم نے جو پیشہ ورانہ جو انفارمیشن ہے ہم نے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو دو افراد جو ڈسکس کر رہے ہیں ان کے جو ذہنی جو مطابقت ہے اور جو ذہنی جو سطح ہے، جو لیول ہے ان کا، جو انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے ان کی، ہم نے اسی کے اکارڈنگلی یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مکالمہ لکھا جائے گا تو فرسٹ ایئر کے لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہی کے اکارڈنگلی کسی بھی بک کے اندر جو ہے اس کو مکالمے کو لکھا جائے اور اس کو زیر بحث لایا جائے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے کہ یہ بات کس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کسی بھی مکالمے کے اندر اس بات کو گفتگو کوئی زیر بحث ہم نہیں لا سکتے جو کہ ہمارے ریلیجن کے مطابق نہ ہو، یا ہمارے ماحول کے مطابق نہ ہو، یا ہمارے ذہنی لحاظ کے مطابق نہ ہو، یا ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے بالکل مطابق نہ ہو۔ سو اس لحاظ سے ہمیں بہت ساری باتوں کا اس انداز میں خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ مکالمہ جو اس کو نگاری کرتے وقت یا دو افراد کے درمیان جو ہے وہ گفتگو کو زیر بحث لاتے وقت کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا ایشو، کوئی بھی ایسا پہلو اس کو زیر بحث نہ لایا جائے کہ جو ہماری اخلاقی اقدار کے دائرہ کار سے باہر ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اگلی جو بات ہے، پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ گفتگو میں شائستگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کو لکھتے وقت یا مکالمہ نگاری کرتے وقت ہوتا ایسا ہے کہ درمیان میں ایک تصادم جو ہے وہ ہم اس کو کریٹ کر دیتے ہیں، ایک لڑائی کا ایک سین جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں، یا کسی بھی بات پر جو ہے وہ اتفاق نہ کرنے کی بدولت بھی ہمارے ہاں بات چیت ایسی جو ہے وہ درمیان میں لکھی جاتی ہے کہ جس کے بنیاد پر دو گروپوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان باہمی طور پر اتفاق نہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ لڑائی کا ایک عنصر اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گفتگو جو ہماری بہت ہی زیادہ مہذب اور شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا آغاز بھی شائستگی کے ساتھ ہو، اس کا اختتام بھی ہمارا جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ ہو۔ اس میں اتفاق کرنا یا اتفاق نہ کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اتفاق نہ کرنے کی بدولت کے درمیان میں ایک غیر اخلاقی جو ہے وہ عنصر کو ہمیں شامل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اس میں۔ اور دوسری جو بات اس کے اندر ہے کہ جو غیر مہذب جو گفتگو ہے یہ ہمیں مکالمہ نگاری کے جو برے جو پہلو ہیں اور جو برا رویہ ہے اس کو سامنے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لاتی ہے۔ سو ہمیں ایسی جو غیر مہذب جو گفتگو ہے اس سے اس کے درمیان اجتناب کرنا چاہیے۔ سر سید احمد خان نے بھی اس حوالے سے یہی بات کہی تھی کہ بعض اوقات انسان آپس کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے اندر ایک دوسرے کے برعکس ہونے کی بدولت خیالات کے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ سو اس بنیاد پر ان کی لڑائی بالکل ایسی ہے جیسے دو کتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ سو مسلمانوں کو یا انسان کو بالکل ایسے رویے سے اجتناب کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو مکالمہ نگاری کی جو خوبصورتی ہے اور جو نفاست ہے اور یہ جو ایک خوبصورت جو احسن انداز ہوتا ہے، سو اس انداز کا جو پہلو ہے سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ شائستہ کلام ہے، یہ شائستہ بات ہے۔ سو اس لحاظ سے مکالمہ نگاری اگر کی جائے تو اس کے ہمارے اوپر جو ہے وہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ مکالمہ نگاری کرتے وقت کبھی بھی اصل موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔
سو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم بات جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات ڈسکس کرتے کرتے بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، سو اصل موضوع سے ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ سو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک تعلیم کا موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، سو بیسیکلی ہمیں اینڈ تک جو ہے وہ تعلیم کے موضوع پر ہی بات کرتے رہنا چاہیے، تعلیم کو ہی اپنا موضوع جو ہے وہ بناتے رہنا چاہیے اور اسی کے ارد گرد جو ہے وہ ہمیں گھومنا چاہیے۔ اگر بات سیاست کی ہو رہی ہے تو سیاست کا دائرہ کار کے اندر ہمیں جو ہے وہ بحث کرنی چاہیے اور اس کے متعلق جتنے بھی پرابلمز ہیں، یہ جتنی اس کی خوبصورتی ہے یا جو خوبیاں ہیں، ہمیں اسے جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے اور اس کو زیر بحث لانا چاہیے، تاکہ جو ایک اصل جو موضوع ہے اس موضوع پر اچھے طریقے سے جو پیشہ ورانہ جو معلومات ہیں وہ قارئین تک پہنچائی جا سکے اور قارئین کو جو ہے وہ بتائی جا سکے، تاکہ وہ اس سے نہ صرف محظوظ ہوں بلکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات کو بھی حاصل کریں۔ سو یہ ہماری جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے مکالمہ نگاری کرتے وقت یا مکالمہ لکھتے وقت، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ہم مکالمہ نگاری میں ان سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے اور ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا مکالمہ جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مکالمہ نگاری کے بہت سارے انداز اور بہت سارے جو موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر مکالمہ لکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لائبریری کے موضوع پر جو ہے وہ دو دوستوں کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ لکھا جاتا ہے کہ جس میں سے ایک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتب کا جو لائبریری جو ہے اس میں سے کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور انسان کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے، جبکہ دوسرا جو طالب علم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، انسانی زندگی کے اندر نصابی کتب ہی اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ وہ انہی کو اگر انسان جو ہے وہ پڑھ لے تو بہت زیادہ اس کے لیے ہمت کی بات ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر وقت اتنا زیادہ کہاں ملتا ہے، اور وہ جو وقت ہمیں ایک ایکسٹرا جو ہے وہ بکس کی طرف جو ہے وہ پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں، سو ان کی نسبت ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو ورزش کے دائرہ کار کے اندر لائیں تاکہ ہمارا وجود اور ہماری جو صحت ہے وہ اچھے طریقے سے رہ سکے۔ تو اس دونوں کے باہمی طور پر جو ہے وہ اختلاف کی صورت کے اندر دونوں جب طلبہ اپنی اپنی جانب سے دلائل کو سامنے باری باری پیش کریں گے تو اس کے بنیاد پر ایک اچھا جو ہے وہ مکالمہ اس میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سیاست کے موضوع پر اگر دو افراد کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ سیاست بالکل ایسا گڑھا ہے جس کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں سیاست صرف اور صرف لوٹ مار کا حصہ ہے، ہمارے ہاں صرف اور صرف سیاست جو ہے وہ عوام کا حق مارنے کے لیے اور عوام کو غریب کرنے کا ایک جو ہے وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں کی جانب جب سیاست کے اچھے مثبت اور منفی پہلوؤں کو زیر بحث جو ہے وہ لایا جاتا ہے سو ہم اس بنیاد پر بھی اس کو مکالمہ نگاری کہتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر جب اس کا آغاز ہوتا ہے یا اس کا اختتام ہوتا ہے سو دونوں حالتوں کے اندر اس کو جو مکمل جو سین ہے جو ابتدا کا جو 1 2 یا 3 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو خاص طور پر بریکٹ کے اندر لکھ کر تو اس کے بعد ہم آگے اس کا مکالمہ جو ہے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ سو یہ ہمارا جو مکالمہ ہے اس کے اہم جو پہلو ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور نئی گرامر کے ایک صنف اور اس کے اندر جو موجود ہدایات ہیں ان کو سمجھانے کی خاطر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔